سپیر 3 بجے کوٹ سے گاڑی امرتسر کی طرف روانہ ہو گئی۔ امرتسر پہنچا تو سورج ڈھل رہا تھا۔ یہاں سے رات 9 بجے مجھے فرنٹیئر میل پکڑنا تھی۔ میں فرسٹ کلاس کے ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا اور وہیں میں نے کھانا بھی منگوا کر کھایا۔ 8:30 بجے رات فرنٹیئر میل کے ڈبے پلیٹ فارم پر آ کر لگ گئے تو میں ڈبے میں جا کر بیٹھ گیا۔ 3-4 سواریاں پہلے ہی سے بیٹھی تھیں، ان میں 2 سکھ مسافر بھی تھے جو شکل لباس سے کاروباری آدمی لگتے تھے۔ گاڑی چلی تو ایک سکھ نے مجھ سے باتیں شروع کر دی۔ سیکنڈ کلاس میں بھی بڑا رش ہوتا ہے مہاراج، میں تو ہمیشہ فرسٹ کلاس میں سفر کرتا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں امبالہ جا رہا ہوں۔ وہاں کیا کام کرتے ہیں؟ آپ تو پنجابی لگتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، میں جالندھر کا رہنے والا ہوں، کاروبار کے سلسلے میں امرتسر آیا تھا، اب امبالہ جا رہا ہوں۔ میں پلاسٹک گڈز کا کاروبار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں جیسے مجھے نیند آ رہی ہو۔ فرنٹیئر میل امرتسر سے نکل کر جالندھر کی طرف پوری رفتار سے اڑ جا رہی تھی۔ گاڑی امبالہ پہنچی تو رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ اس بات کا مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا کہ مجھے امبالہ کے ریلوے اسٹیشن پر آدھی رات کو نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ امبالہ چھاؤنی بھارت میں زبردست فوجی اہمیت کی حامل تھی اور ظاہر ہے کہ ریلوے اسٹیشنوں پر ملٹری انٹیلیجنس، پولیس اور CID کے آدمی ضرور موجود ہوں گے۔ پہلے میں نے سوچا کہ ٹرین ہی میں بیٹھا رہوں گا اور آگے دلی کی طرف نکل جاؤں گا اور دوسرے دن امبالہ لوٹ آؤں۔ پھر یہ سوچ کر ٹرین سے اتر آیا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میجر کرشن کسی وقت بھی اپنا ارادہ بدل کر یا اپنے یونٹ کے آرڈر پر پٹھان کوٹ چھاؤنی پہنچ سکتا تھا۔ امبالہ شہر کے ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم کافی کشادہ اور باروں تھا۔ مسافر ٹرین سے اتر رہے تھے اور چڑھ بھی رہے تھے۔ اس بھیڑ میں بریف کیس تھامے میں فرسٹ کلاس کے خالی ویٹنگ روم میں گیا۔ دیوار کے ساتھ پرانی طرز کا دیوان پڑا تھا، میں اس پر دراز ہو گیا۔ فرنٹیئر میل کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد روانہ ہو گئی۔ پلیٹ فارم پر آہستہ آہستہ شور کم ہو گیا، پھر سناٹا چھا گیا۔ ویٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور ریلوے کا ایک وردی پوش ٹکٹ چیکر اندر آیا۔ بولا شریمان جی، گاڑی تو نکل گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے سو رہا ہوں۔ اس کی آواز پر میں ہڑبڑا کر اٹھا اور بولا، کیا فرنٹیئر میل نکل گئی؟ اف بھگوان، اس نیند کا برا ہو۔ ٹکٹ چیکر بولا، اب آپ کو صبح 8 بجے والی گاڑی ملے گی۔ کہاں جا رہے تھے آپ؟ دلی جا رہا تھا۔ میں پھر یہ حقیقت بھول گیا تھا کہ میری جیب میں امرتسر سے امبالہ تک کا فرسٹ کلاس ٹکٹ ہے اور دلی جانے کے لیے میں نے امبالہ تک شہر سے فرسٹ کلاس کا کوئی ٹکٹ نہیں خریدا تھا، مگر میں اپنے آپ کو نا تجربہ کاری کی وجہ سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جاتا۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اگر ٹکٹ چیکر کو معلوم ہو گیا کہ میرے پاس دلی کا ٹکٹ نہیں ہے تو انہیں کیا کہوں گا۔ جس وقت میں ویٹنگ روم میں آ کر لیٹا تھا اسی وقت ٹکٹ گھر بند تھا۔ ٹکٹ چیکر باتھ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو بولا، یہاں سردی بہت ہے، ہمارے آفس میں آ جائیں، وہاں کوئلوں کی انگیٹھی جلا رکھی ہے۔ شکریہ، میں یہیں پڑا رہوں گا۔ ٹکٹ چیکر چلا گیا تو میں اٹھ بیٹھا۔ دل نے کہا کہ یہاں سے نکل چلوں، باقی رات اسٹیشن کے اندر یا کسی ہوٹل میں بسر کروں۔ ابھی ابھی گاڑی گئی ہے، لوگ یہی سمجھے کہ تم مسافر ہو، رات گزرنے آئے ہو۔ چنانچہ میں ویٹنگ روم سے باہر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ اب ایک مصیبت سامنے آ گئی۔ اگر وہی ٹکٹ چیکر گیٹ پر کھڑا ہوگا تو میرا پٹھان کوٹ سے امبالہ تک کا ٹکٹ دے کر ضرور پوچھے گا، مگر خوش قسمتی سے پلیٹ فارم کے گیٹ پر کوئی ٹکٹ چیکر موجود نہیں تھا۔ میں گیٹ سے نکل گیا۔ اسٹیشن کے سامنے کئی ایک عمارتیں جہاں آدھی رات کے بعد بھی روشنیاں ہو رہی تھیں، ان میں ہوٹل بھی تھے۔ ایک ہوٹل کے باہر اوشا ہوٹل کا نیون سائن لگا ہوا تھا۔ ہوٹل کے دکاندار کے کاؤنٹر پر ایک ہندو تلک لگائے کمبل لپٹے کرسی پر اکڑو بیٹھا تھا، شاید وہ ٹرین کے بچے کچھ مسافروں کے انتظار میں تھا۔ میں نے اطمینان کر لیا کہ اس کے آس پاس کوئی آدمی نہیں ہے۔ اسے اپنا نام کیدار ناتھ بتایا اور ایڈریس امرتسر کا لکھا اور کہا کہ میں امرتسر میں کھدر کے سٹور
کا ایجنٹ ہوں اور کاروبار کے سلسلے میں امبالہ آیا ہوں۔ جس آدمی کو مجھے اسٹیشن پر لینے کے لیے آنا تھا وہ نہیں آیا۔ اب رات گزار کر صبح اس کے گھر جاؤں گا۔ اتنی رات گئے اس سے بے آرام نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وضاحت میں نے اپنی طرف سے ضروری سمجھی، مگر ہوٹل والے معاشے کے چہرے سے ظاہر ہوا کہ اسے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ تو بس مجھ سے کمرے کا پیشگی کرایہ لے کر ہی مطمئن ہو چکا تھا۔ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ جب پلنگ پر ایک میلا سا لحاف پڑا تھا، میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور انہی کپڑوں میں لیٹ گیا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا، بھوک تو لگ رہی تھی لیکن میں سو گیا۔ صبح 8 بجے آنکھ کھلی، غسل خانے میں جا کر سخت سردی میں تازہ پانی سے غسل کیا، شیو بنائی، پھر اوپر ہی ڈبل ناشتہ منگوایا تاکہ دوپہر کو کھانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ پھر میں بریف کیس اٹھائے اور باہر آ گیا۔ اسٹیشن کے سامنے سڑک پر کافی رونق تھی، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ میں نے ایک سائیکل رکشہ لیا اور اسے امبالہ کینٹ جانے کو کہا۔ وہاں میں ایک خاص مقصد کے لیے جا رہا تھا۔ بھارت کی ایک مشہور اور بہت بڑی چھاؤنی تھی اور یہاں مجھے آسانی سے بھارتی فوج کے افسروں کی فل وردی مل سکتی تھی۔ چھاؤنی کے بڑے بازار میں ایسی کئی دکانیں تھیں جہاں فوجی افسروں کے پھول بٹن ٹوپیاں اور سلائی وردیاں شو کیسوں میں نظر آ رہی تھی۔ میں ایک نسبتاً بڑی دکان میں داخل ہو گیا۔ میں نے گردن اکڑا رکھی تھی اور ایک فوجی افسر کے سے انداز میں وردیوں اور چمکیلے فوجی نشانوں کا جائزہ لینے کو پہنچا تو ایک دبلا پتلا ہندو لڑکا ہاتھ جوڑ کر نمسکار کر کے بولا، سر کس رینک کی وردی چاہیے؟ میں نے اس کی طرف گردن گھما کر دیکھا اور بولا، میجر میجرنگ کی وردی چاہیے۔ میں اپنے ملٹری ٹیلروں سے تنگ آ گیا ہوں، کم بخت سب نکمے ہیں، کبھی میرے سائز کا خیال نہیں رکھتے۔ مہاراج، ہماری دکان 100 برس پرانی ہے، بھگوان کی کرپا سے آج تک کسی افسر نے شکایت نہیں کی۔ ادھر تشریف لائیں۔ جب میں اسی دکان سے نکلا تو بھارتی فوج کی 13 راجپوت ڈویژن کے آرٹلری یونٹ کے میجر کی وردی میں تھا۔ میری جیب میں میجر کرشن کا ملٹری آئی ڈی کارڈ تھا، مگر اس پر ابھی تک کرشن کی تصویر چسپاں تھی۔ اب میرا دوسرا مرحلہ اسی آئی ڈی کارڈ پر اپنی تصویر چسپاں کرنا تھا۔ امبالہ چھاؤنی کے بازار بڑی بڑی دکانوں اور اسٹوروں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں میجر کی وردی میں تھا، خطرہ صرف یہی تھا کہ یہاں مجھے کوئی ملٹری پولیس کا آدمی چیک نہ کر لے۔ میں ایک فوٹوگرافر کی دکان میں داخل ہو گیا۔ یہاں میں نے سپورٹ سائز کی ایک تصویر اتروائی۔ اتنی دیر دکان میں ہی بیٹھا اخبار پڑھتا اور گوشہ چشم سے باہر بازاروں میں بھی دیکھتا رہا، جب تک کہ فوٹوگرافر نے تصویر تیار کر کے میرے حوالے نہیں کر دی۔ دکان سے نکل کر میں نے اسٹیشنری کی ایک دکان سے گوند کی شیشی خریدی اور ٹیکسی میں سوار ہو کر سیدھا ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ مجھے اس ٹکٹ چیکر کا خیال آیا جس نے رات مجھ سے باتیں کی تھی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے پٹھان کوٹ تک فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا اور ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہاتھ روم خالی تھی، 2-3 مسافر اپنا سامان رکھے بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا، میں نے بھی ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ باتھ روم میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ بریف کیس سنگا میز پر رکھا۔ جب سے کرشن کا شناختی کارڈ نکال کر اس کی تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہا دیے، اس کی جگہ اپنی تصویر گوند سے اچھی طرح چپکا شیشے بریف کیس میں رکھی اور آئی ڈی کارڈ پر ایک نگاہ ڈالی۔ میں بھارتی فوجی کے میجر کی فل وردی میں خوب سج رہا تھا۔ نیچے میرا نام میجر کرشن لکھا تھا اور کمانڈنگ افیسر کے دستخط بھی موجود تھے۔ اب میرا نام کیول کرشن تھا، جس کے پٹھان کوٹ چھاؤنی میں ٹرانسفر کے آرڈر ہو چکے تھے، مگر میڈیکل گراؤنڈ پر چھٹی لے کر ڈلہوزی میں اپنی نکلی بیوی کے ساتھ اپنی صحت بحال کر رہا تھا۔ اب اس کی جگہ مجھے پٹھان کوٹ چھاؤنی جا کر چارج لینا تھا۔ خود کو موت کے منہ میں دھکا دینے والی تھی، مگر میرے مشن کی تکمیل کے راستے میں تو جگہ جگہ موت منہ پھاڑ کر کھڑی تھی۔ میں باتھ روم سے نکل آیا اور ایک آرام کرسی پر بیٹھ کر ہندی اخبار پڑھنے لگا۔ میں ہندی پڑھ لکھ سکتا تھا۔ اخبار کی خبروں سے معلوم ہوا کہ مشرقی پاکستان میں گڑبڑ اور حکومت کے خلاف مظاہروں میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔
اور بھارتی افواج اور حکومت گہری تشویش کی نظر سے صورت حال کا جائزہ لے رہی ہیں۔ اتنے میں دلی سے امرتسر جانے والی گاڑی آ گئی۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ میں بھی ویٹنگ روم سے نکل کر فرسٹ کلاس کے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ پلیٹ فارم پر سالے اخبار کتابیں بیچنے والا آ گیا۔ میں نے اس سے انگریزی کا ایک رسالہ خریدا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا، مگر پلیٹ فارم کا بھی جائزہ لیتا رہا۔ بند گیٹ کے پاس ملٹری پولیس کے 2 آدمی چاک چوبند کھڑے ہر آنے جانے والے کو گھور رہے تھے۔ خدا خدا کر کے گاڑی چلی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ امرتسر سے مجھے پٹھان کوٹ کے لیے گاڑی بدلنا تھی۔ امرتسر میں ایک خطرہ بھیانک منہ کھولے میرا منتظر تھا، اور وہ خطرہ اسمگلر کولمبیا کا تھا۔ اگر اتفاق سے وہ امرتسر ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوا تو مجھے پہچان لے گا، اور اپنی گرفتاری کے خوف سے اگر مجھے پولیس کے حوالے نہ کرے تب بھی وہ مجھے بلیک میل کر کے اپنے ہاتھ سے چلنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ ٹرین شور مچاتی چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی امرتسر کی طرف بھائی چلی جا رہی تھی۔ آخر امرتسر کا اسٹیشن آ گیا۔ میں نے کھڑکی سے پلیٹ فارم پر نظر ڈالی۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کا رش تھا۔ میں اس بھیڑ میں فرسٹ کلاس کا انتظار گاہ میں آ کر بیٹھ گیا اور رسالہ کھول کر بظاہر اس کے مطالعے میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت پشیمانی کے ایک شدید احساس نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ پاکستان سے یہاں آ کر اور ایک ہندو میجر کا روپ دھار کر سخت غلطی کی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بھیانک خطروں میں ڈال دیا ہے۔ کسی بھی وقت میرا بھانڈا پھوٹ سکتا ہے، اور پھر بھارتی جنوں کی اذیت کا ایک طویل اور جان لیوا سلسلہ ہوگا، اور میں ہوں گا۔ میں مر بھی نہیں سکوں گا اور زندہ لوگوں کو بھی شمار نہیں ہو سکوں گا۔ ایک دم سے میرے ہاتھ پر ٹھنڈے ہو گئے۔ دل نے کہا فوراً یہاں سے بھاگ چلو، کسی ہوٹل میں جا کر وردی اتار پھینکوں، عام سے کپڑے پہنوں، کولمبیا اسمگلر کے پاس جا کر معافی مانگوں، کوئی من گھڑت کہانی اسے سناؤں، باقی بچے ہوئے روپے اس کے حوالے کر دوں، اور اس کی مدد سے انڈیا کا بارڈر کراس کر کے اپنے پیارے وطن پہنچ کر اطمینان کی زندگی بسر کروں۔ یہ اتنا طاقتور احساس تھا کہ میں رسالہ ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، سیدھا ہاتھ روم میں گیا، آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ میں بھارتی فوج کا میجر تھا۔ اچانک خیال کی ایک موج اور اٹھی جو پہلی موج سے زیادہ طاقتور تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے یہاں سے بھاگنا ہی تھا تو یہاں کیوں آیا تھا؟ اتنی منصوبہ بندی کس لیے کی تھی؟ اتنے مصائب کیوں اٹھائے تھے؟ اتنے خطرے کیوں مول لیے تھے؟ میں نے اپنے ضمیر سے جو وعدہ کیے تھے، کیا یہاں سے بھاگنے کے بعد پاکستان میں وہ مجھے اطمینان سے زندہ رہنے دیں گے؟ نہیں جی، میں جس مقدس مشن کو لے کر گھر سے نکلا ہوں وہ مجھے ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ اس میں میرے کردار کی عظمت پوشیدہ ہے، اس میں میری سرخ روئی ہے۔ میں اپنے لاکھوں ہم وطن لوگوں کو ایک جدید ترین اور خطرناک ترین توپ کی تباہی سے بچانے کے لیے یہاں تک پہنچا ہوں۔ مجھے محض اپنی جان کے لیے لاکھوں ہم وطنوں کی زندگیاں داؤ پر نہیں لگانی چاہیے۔ یہ قوم وقار اور قومی جذبے کی منافی ہے، اور پھر میں آدھا راستہ طے کر چکا ہوں۔ اگر یہاں سے واپس بھاگ گیا تو اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس خیال نے مجھے ایک بار پھر اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑا کر دیا، اور میں ایک نیا عزم لے کر باتھ روم سے نکل کر ویٹنگ روم میں آ گیا۔ باہر آتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے بھارتی ملٹری پولیس کے 2 چاقو چوبند ان کے کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایڑیاں جوڑ کر سلیوٹ کیا۔ ایک صوبیدار نے میری طرف تیز آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، سر آپ کی یونٹ کون سی ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اپنے آپ کو ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ میں 13ویں راجپوت آرٹلری ریجمنٹ کا میجر کیول کرشن ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ایک شان بے نیازی بٹوا نکالا اور ملٹری کا شناختی کارڈ نکال کر ایک کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اپنی کرسی پر آ کر اخبار پڑھنے لگا۔ دونوں جوان میرے قریب آئے اور میرا آئی ڈی کارڈ بڑے ادب سے مجھے واپس کیا اور دوبارہ سلیوٹ کر کے دروازے کی طرف مڑے تو میں نے آواز دی، جوان ادھر آؤ۔ وہ پلٹ کر میرے پاس آ کھڑے ہوئے۔ میں نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، میں پہلی بالندر چھاونی سے ٹرانسفر ہو کر پٹھان کوٹ کینٹ جا رہا ہوں۔ کیا تم کبھی پٹھان کوٹ کینٹ کے گئے ہو؟ سر، میں نے 4 مہینے ادھر ڈیوٹی کی دی ہے۔ کیپٹن ورما ہمارے جی او سی تھے، مجھے جانگلی کہا کرتے تھے۔ سر، بڑی نمبر 1 چھاونی ہے۔ سر، چائے لاؤں آپ کے لیے؟ ایک سپاہی بولا۔
नो थैंक यू, तुम जा सकते हो। वो एक बार फिर सैल्यूट करके बाहर निकल गए। इसका मतलब है कि वहाँ मेरा वास्ता किसी कैप्टन वर्मा से पड़ेगा। वह सिपाही को जांगली कहता था, गोया आकर तबीयत का रंगड़ होगा। मेरे लिए इतनी मालूमात ही बहुत थी। एक कली अंदर आया तो मैंने उससे पठानकोट जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा। उसने बताया कि ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 4 पर लगेगी। अभी आधा घंटा बाकी है। ये निस्फ घंटा मैंने वेटिंग रूम में ही गुजारा। अचानक दरवाज़ा खुला और मिलिट्री पुलिस का वही जवान दाखिल हुआ जो पठानकोट छावनी में 2 माह काट चुका था। सैल्यूट करके बोला, सर ट्रेन लग गई है, प्लेटफार्म नंबर 4 पर। मैं उठा, बाहर जाने लगा तो उसने पूछा, सर आपका लगेज कहाँ है? मेरा लगेज पहले ही पहुंच गया है, फिक्र ना करो। बस सर, वो मुझे अपनी रहनुमाई में पुल पर से गुजार कर दूसरी जानिब प्लेटफार्म नंबर 4 पर ले गया। यहाँ पठानकोट जाने वाली पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी। यहाँ उसका दूसरा फौजी साथ एक डब्बे के बाहर स्टेशन खड़ा था। मैंने देखा डब्बा पूरे का पूरा खाली था। मुसाफिर डब्बे से बाहर खड़े हमें देख रहे थे। दूसरे मिलिट्री पुलिस के जवान ने सैल्यूट करते हुए कहा, सर आपके लिए पूरा कम्पार्ट खाली कर दिया गया है। मैंने हाथ के इशारे से उनका शुक्रिया अदा किया और डब्बे में जाकर खिड़की के पास बैठ गया। फिर मैंने जेब से बटुआ निकाल कर खोला। 100 रुपए का एक नोट अपनी मुट्ठी में दबाया। दोनों जवान मेरी कार्रवाई को दिलचस्पी से देख रहे थे। मैंने हाथ मिलाते हुए एक जवान के हाथ में नोट थमा दिया। वो खुश होकर बोला, थैंक यू सर। वो मुझे सलूट करके दूसरे मुसाफिरों को वहां से इधर उधर हटाते हुए चले गए। मैं उठकर हाथ रूम में घुस गया। फौजी टोपी उतार कर बाल संवारने, गहरी सब्ज रंग की गर्म टाई की नाट दुरुस्त की और वर्दी पर रुमाल फेरा और सर पर टोपी जमा कर धुंधले आईने में चेहरा देखा। फिर मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। पैसेंजर ट्रेन अपनी जगह जमी हुई थी। गार्ड ने सीटी बजाई, इंजन ने वसल दिया और गाड़ी प्लेटफार्म से आगे खो खिसकी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। गाड़ी शरीफ पूरे वाले फाटक से आगे निकल कर बाएं जानिब वाले अमरूदों के बागों के साथ साथ जा रही थी। उस वक्त तक दिल्ली कलकत्ता में लाइन भी साथ थी। आगे जाकर ट्रेन में लाइन से अलग होकर बाएं तरफ बटाला पठानकोट जाने वाली लाइन पर आ गई। ये वही रेलवे लाइन थी जिस पर मैंने आधी रात के बाद बटाला तक का पैदल सफर किया था। बटाला स्टेशन आ गया। गाड़ी कोई देर के लिए रुकी और फिर आगे रवाना हो गई। पैसेंजर ट्रेन थी। मैं हर स्टेशन पर ठहरती जा रही थी। आखिर शदीद इंतजार के बाद पठानकोट स्टेशन आ गया। मैं रेलवे स्टेशन से निकला और एक टैक्सी में बैठ गया। छावनी चलो, मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा। अच्छा सर, उसने जवाब दिया। सिख ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट कर दिया। टैक्सी पठानकोट के बाजारों से गुजरती हुई छावनी की तरफ बढ़ रही थी। मैं मौत के मुंह जा रहा था। टैक्सी छोटी छोटी टेकरियों के दरमियान से गुजरती छावनी की तरफ बढ़ रही थी। पठानकोट छावनी का इलाका शुरू हो गया। मुझे दो छोटे छोटे टेलों में घड़ी हुई फौजी बैरक्स और एक तरफ खड़े फौजी ट्रक नजर आए। बैरक के दरमियान एक जगह रेजिमेंट का परचम लहरा रहा था। दोपहर के 2 बजे थे। सड़क के दरमियान एक जगह रुकावट लगी थी और 2 सिपाही कांधों पर स्टेशन गए लटकाए खड़े थे। टैक्सी रुक गई। सिख सिपाही टैक्सी के करीब आए और मुझे सलूट किया और तेजी से बांस ऊपर उठा दिया। टैक्सी आगे निकल गई। मैंने गौर से एक एक चीज को देख रहा था। रेजिमेंट के बैरक नुमा दफ्तर के बाहर टैक्सी रुक गई। 2 हिंदू सिपाही दफ्तर की सीढ़ियों के आगे मुस्ताद खड़े थे। एक जानिब 2 फौजी जेबें और एक ट्रक खड़ा था। मैंने टैक्सी वाले को रुखसत किया और ब्रीफ केस उठाए दफ्तर की तरफ बढ़ा। दोनों फौजियों ने मुझे सलूट किया और अपनी जगह पर इस तरह अटेंशन खड़े थे। रेजिमेंटल ऑफिस का दरवाज़ा बंद था। बड़ी शान और एतमाद से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ बरामदे में आया। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। हर कैप्टन बलराम वर्मा की नेम प्लेट लगी हुई थी। मैं समझ गया कि ये वही कैप्टन वर्मा है जिसका तस्करा अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस के जवान ने किया था। यस कम इन, अंदर से आवाज़ आई। मैं अंदर दाखिल हो गया। छोटा सा कमरा बिजली हीरे से गर्म हो रहा था। मेरी वर्दी और ये रैंक देखते पुख्ता उम्र का गोल मटोल हिंदू कैप्टन और वर्मा जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने खटाक से सलूट किया और बोला, सर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कैप्टन वर्मा हो? आई एम श्योर, यस सर। कैप्टन वर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्लीज टेक के सेट। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो अभी तक
کھڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اٹ ایز کیپٹن۔ وہ تھینک یو سر کہتا ہوا بیٹھ گیا۔ اب وہ یہ معلوم کرنے کو بےتاب تھا کہ میں کون ہوں اور چھاؤنی میں کیا کرنے آیا ہوں۔ اس نے میرے کاندھے پر میجر کے عہدے کے پھول اور کراؤن کے نیچے آرٹرلی کا مونوگرام پڑھ لیا تھا۔ میں میجر کیول کرشن ہوں، 13ویں راجپوت آرٹری۔ کیپٹن ورما اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ سر آپ کا تو ہم نے بہت انتظار کیا مگر آپ تو سک لیو پر تھے۔ میں نے ہاتھ تاپتے ہوئے کہا، یس کیپٹن، میں نے میڈیکل گراؤنڈ پر چھٹی لی تھی مگر تم جانتے ہو آج کل بھارت ورشن کے حالات کیسے ہیں۔ میں نے چھٹی کینسل کرا دی۔ اب میں بالکل فٹ ہوں۔ ویری گڈ سر، موسٹ ویلکم۔ پھر وہ میز کی دراز میں سے ایک فائل نکال کر دیکھنے لگا۔ سر آپ کی آئی ڈی کارڈ گم ہونے کی ہمیں رپورٹ ملی تھی۔ میں ذرا ٹھٹکا، پھر فوراً ہی ہنس کر بولا، اویس مگر گڈ لک ہوئی۔ آئی ڈی کارڈ میرے بیڈ روم کے کلوزٹ سے مل گیا۔ یہ دیکھو۔ میں نے بٹوے سے میجر کرشن والا کارڈ نکال کر کیپٹن اور ورما کی طرف بڑھا دیا جس پر میری تصویر چسپاں تھی۔ تھینک گاڈ سر، مگر آپ نے رپورٹ نہیں کی ابھی۔ ہماری رپورٹ لکھنؤ اور جالندھری کیڈٹ ہماری ریجمنٹ کو بھی انفارمیشن کرو جاری ہے۔ تو دوستو آج کی ہماری یہ کہانی تھی۔ دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔